میں ناظرین ایک بار پھر شہانہ آپ کی خدمت میں میرات النساء میں حاضر ہوں. ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام پیش کرتی ہوں اور اپنے اسپیکرز کو سسٹر شمیم لارنس کو اور پاسٹر لارنس کو خوش آمدید کہتی ہوں. سسٹر جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام کا لاسٹ کوشچن لیا تھا کہ عورت کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، اور آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ پاسا آپ نے بھی جواب دیا. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ بخوبی دیکھ بھال اور زیادہ روپے پیسے میں سے کون سی چیز جو ہے وہ بچوں کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ روپے پیسے اور دیکھ بھال میں دونوں چیزوں کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ اگر ہم اس کو کمپیریزن وے میں دیکھیں تو دیکھ بھال کی زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. روپے پیسے سے آپ بچوں کی نیڈز پورے کرتے ہیں، لیکن دیکھ بھال سے جو ہے آپ بچوں کی جو ہے کردار سازی کرتی ہیں. اور کلام پاک میں جو ہے وہ لکھا ہے، اگر ہم استثنا 6 باب اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام پاک میں یوں مرقوم ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. تو اولاد کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ان کی نگہداشت دیکھ بھال کے لیے جو ہے اگر ہم کلام کو جو ہے وہ اپنا کسوٹی بنائیں، اور گھر کے اندر جو ہے اگر ماں رہے گی تو وہ کلام کے ساتھ بچے کی تربیت کر سکے گی، ان کی دیکھ بھال کر سکے گی. لیکن اگر ماں گھر پہ نہیں ہوگی تو بچہ جو ہے وہ حالات، جوان تو ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، لیکن حالات جو ہیں جس طرح کے اس کے گھر کے ہوں گے، بچے کی جو کردار سازی ہے وہ اس طرح کی ہوگی. سو ہمیں اچھا کردار بنانے کے لیے دیکھ بھال کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے. اور بچوں کی حالت ٹھیک ہوگی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے 4-5 سال کی عمر تک بچے کو جو ہے ماں کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ساتھ رہے. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، 2 منتھس 3 منتھس کا ہوتا ہے، تو ماں جو ہے وہ بیبی سٹنگ والوں کو دے کے یا گھر میں جو ہیں اپنے امپلائیز کو رکھ کے تو وہ جابس کے اوپر چلی جاتی ہیں، اور وہ بچے کی اس طریقے سے نگہداشت وہ نہیں ہو پاتی. اس لیے دیکھ بھال جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں ایک ماں ہوتے ہوئے کہ بچوں کی دیکھ بھال جو ہے وہ ماں کی اولین جو ہے وہ ڈیوٹی ہے. پہلے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کا جو ہے وہ بندوبست کرے، اور پھر روپے پیسے کی طرف جو ہے وہ دھیان کرے، کیونکہ روپیہ پیسہ جو ہے آپ اس کے بغیر تو کچھ وقت گزار سکتے ہو، لیکن اگر دیکھ بھال بچے کی خراب ہو گئی اور بچے کو آپ نے ٹھیک تربیت نہ کر پائی تو آپ ایک نسل خراب کر دیں گی. تو ہمیں سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نیڈز اور وانٹس، میاں بیوی کو بیٹھ کے نیڈز اور وانٹس کو جو ہے دیکھنا ہے کہ ضروریات کن چیزوں کی ہیں، کیونکہ نیڈز کو آپ پورا کر سکتے ہیں، وانٹس کو آپ پورا نہیں کر سکتے. تو نیڈز جو ہے وہ پورے کرنے کی بچوں کی کوشش کریں، وانٹس کو پورا نہ کریں. بچہ یہ چاہے گا کہ مام آئی وانٹ دس موبائل، ٹھیک ہے، میں ایکسپینسو موبائل بچہ مانگ رہا ہے، تو وہ اس کی جو ہے وہ وانٹ ہے، وہ چاہتا ہے اس چیز کو، لیکن نیڈ اس کی یہ ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اس کے پاس بکس ہوں، اس کو اچھا سکول جو ہے وہ ملے، اس کو خوراک جو ہے وہ اچھی ملے. اب اسی طرح وانٹس کے اندر جو ہیں وہ آپ کی لگژریس تھنگز آ جاتی ہیں، لیکن نیڈز کے اندر جو ہیں وہ آپ کی 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ آتی ہے. وانٹس کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے ہوٹل کے اندر جا کے کھانا کھائیں، لیکن نیڈز کے اندر یہ ہے کہ آپ کو گھر کی خوراک جو ہے وہ مل جائے تو ٹھیک ہے. تو جب ہم روپے پیسے کو زیادہ ترجیح دیں گے اور بچوں کی وانٹس کو پورا کریں گے تو پھر ہم دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے. اس لیے دیکھ بھال جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہونی چاہیے، اور پھر دوسرے نمبر پہ روپے پیسے کو جو ہے وہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. میں یہاں پر پھر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اس کا موازنہ کرنا، اس کا صحیح طور پر جانچنا کہ نیڈز کیا ہیں اور وانٹس کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. سسٹر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتائی یہ بات کہ آیا ہم ضروریات میں ان خواہشات کو ملا دیتے ہیں، کیونکہ ہم مکس کر دیتے ہیں. ہم آج کل یہ تمیز میں سمجھتی ہوں کرنا بھول گئے ہیں کہ یہ بچے کی ضرورت ہے یا یہ بچے کی خواہش ہے. تو اگر ہم اس میں تمیز کرنا سیکھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بچے کی اچھی اور بہترین پرورش کر سکتے ہیں. بے شک بہت زیادہ حالات مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں،
مگر پھر بھی اگر ہم بچے کی ضرورت پورا کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم بچے کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ میں ایک اس میں ایڈ بات کرنا چاہوں گی، آپ کے گھر کی جو ویلیوز ہیں، آپ نے جس طرح کا گھر کا ماحول بنایا ہے وہ اسی طریقے سے بچوں کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ بے شک ماں جاب بھی کر رہی ہو، لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کی ویلیوز کو، رولز اینڈ ریگولیشن کو سیٹ کر دیا ہے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ کبھی بھی بگڑ نہیں سکتے۔ بالکل۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر کی یہ ویلیو ہے کہ ہمارے گھر میں میٹرک تک جو ہے وہ بچہ موبائل یوز نہیں کرتا۔ ابھی میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے ابھی وہ فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ گیا لیول اس نے پاس کیا ہے، تو ایف ایس سی کے لیے اس کو ہم نے ایڈمیشن کروایا ہے، تو ہم نے ایک چھوٹا سا موبائل اس کو دیا ہے جسٹ کہ وہ گھر میں جو ہے میسج کر سکے فون پہ۔ ہم نے اسے جو ہے اینڈرائڈ موبائل ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ دے سکتے ہیں اس کو، ہم 1 لاکھ روپیز والا بھی جو ہے موبائل لے کے دے سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کو آپ جب بہت زیادہ لگژریس تھنگس کی جو ہے وہ عادت ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کو دوسرے راستے، دوسرے ٹریک پہ جو ہے وہ لے جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر میں بیٹیوں کو یا بیٹوں کو میٹرک تک جو ہے وہ موبائل فون جو ہے وہ اپنا پرسنل یوز کرنے کی، گھر میں ایک موبائل ہے جس سے کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ویلیوز گھر کی سیٹ کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، جب ہم پکنک پہ بچوں کو اسکول کی پکنک لے کے جاتے ہیں تو غریب بچے جو فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کے پاس جو ہے اینڈرائڈ موبائلز جو ہیں وہ 80,000 کے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور میں دیکھ کے حیران ہوتی ہوں ان پیرنٹس کو کہ یہ میرے پاس آ کے کہتے ہیں ہمارے پاس فیس نہیں ہے اور اتنے مہنگے موبائلز جو ہیں یہ بچوں کو لے کے دیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے۔ پیرنٹس کو جو ہے اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی سالگرہ ہے، اس کی برتھ ڈے کے اوپر گفٹ دینا ہے تو گفٹ اس کو موبائل جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور بچہ پھر اس کے اوپر کیا چیزیں کر رہا ہوتا ہے آپ خود سمجھتی ہیں۔ اور پیرنٹس چونکہ بیزی ہوتے ہیں، جابس کرتے ہیں دونوں میاں بیوی، اور مائیں زیادہ تر جابس اسی لیے کر رہی ہیں آج کل کیونکہ یہ جو وانٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور بچے کہتے ہیں موم اس کے پاس بھی تو یہ ہے، ان فلاں فیملی کے پاس بھی تو ہے، تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اگر وہ فیملی کے پاس ہے تو ہماری ویلیوز جو ہیں اس فیملی کی ویلیوز کی طرح نہیں ہے، ہمارے گھر کا جو ایٹماسفیئر ہے اس فیملی کے ایٹماسفیئر کی طرح نہیں ہے۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاپا کی یا آپ کی موم کی جو ہے ڈس رسپیکٹ ہو؟ لوگ جو ہے آپ کے پاپا یا آپ کی موم کو کہیں کہ ان کا بچہ جو ہے یا ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا جو ہے وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، دیکھیں یہ اوور ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے اپنے بچوں سے کاؤنسلنگ کریں گی، گفتگو کریں گی اور ان کو دکھائیں گی گھر میں، آپ اپنی نیچر سے دکھائیں گی، کیونکہ بچے جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے مائنڈز کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر والدین جو ہیں وہ میانہ روی سے چلتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، خداوند کی ہر طرح کی بلیسنگ ہونے کے باوجود وہ میانہ روی سے چلتے ہیں، اپنے گھر کے سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرانگ رکھتے ہیں، تو بچے جو ہیں ان چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں جو ہے وہ ایکسٹرا چیزوں کو یوز کر رہی ہے، فادر جو ہے وہ بھی بلا وجہ کی جو ہے وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے جس سے شو آف دوسروں کو کرنا، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ ہونا چاہیے اور دکھانا کم چاہیے، لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے لیکن وہ شو آف جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کے بچوں کی جو ہے وہ تربیت خراب ہوتی ہے، آپ کے بچوں کے اندر میں بھی شہی کی روح پیدا ہو جائے، گھمنڈ پیدا ہو جائے، فخر پیدا ہو جائے، جو کہ خداوند کو پسند نہیں ہے۔ بالکل۔ یہاں پر پسند میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ان حالات میں پھر ماں کو گھر سے باہر جا کر کام کرنا چاہیے؟ ہر ماں کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر کا ماحول کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کی ویلیوز کس قسم کی بنائی، بہت اچھے طریقے سے وہ انٹرنلی جانتی ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجھے جانا چاہیے، کام باہر کرنا چاہیے، تو اس کو جانا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تو نہیں جانا چاہیے۔ کیا آپ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی تربیت اتنی پختہ ہو چکی ہے، اس نے اتنی اچھی بنیاد جو ہے وہ بنا دی ہے اپنے گھر کی کہ اب اس میں کوئی بھی دراڑ نہیں آ سکتی، تب اسے یہ آپ جی بالکل جی کنٹینیو کریں۔ ٹھیک، ہاں، تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ویلیوز، اب مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے جب ہمارے گھر کی ویلیوز ہوتی ہی نہیں ہیں، بچے اوور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں
کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اگر نہیں چاہیے تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. مختلف مطلب بچے ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آیا ہے. اور ہم کیونکہ ہمارا شعبہ ہی ایجوکیشن سے ہے، اور ہمارے دیکھنے میں تو ایسی چیزیں بہت ساری آتی ہیں. وہ ہمیں مائیں آ کر شکایت کرتی ہیں، جی اس کو سمجھائیں. اب ہم کیا سمجھائیں؟ ہمارے پاس 5-6 گھنٹے بچہ آتا ہے، تو ہم تو اب دل و جان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ صحیح سچائی کے ساتھ چلیں، ببلیکلی ایجوکیشن کے ساتھ ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بچہ جب گھر میں جاتا ہے، جہاں پر زیادہ ٹائم وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، پھر وہ باہر بھی جاتا ہے، ماں کہاں ہے؟ ماں نے ویلیوز دی ہوں گی، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ اسکول کی جو لینگویج ہے، سچائی ہے، باتیں ہیں، تعلیم ہے، ایجوکیشن کو سمجھے گا، اور اپنی ماں کی تعلیم کو بھی سمجھ رہا ہوگا. تو یہاں پر بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے، بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے جب مائیں اپنے گھر کے اندر بچوں کو شروع سے ویلیوز نہیں سکھاتی. وہ اس کے اندر ایک ایکسرسائز ہے سشنا کی کتاب کے اندر، رات چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے ہر پیتے پوزیشن میں، ہر ہر طرح، پوزیشن کے اندر. بالکل. یہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشق کروانی ہے بچوں کو ایک ایج تک. اب بچہ بالغ ہو گیا تو آپ یہ مشق نہیں کروا سکتے، صحیح آپ بات. یہ ایکسرسائز نہیں. یہ ایکسرسائز کون کر رہا ہے اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے یہودی لوگ کر رہے ہیں. بالکل. اور کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں، اس وقت پوری دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں وہ. تو جو بائبل کی بات مانے گا، اس کی ایجوکیشن کے اوپر چلے گا، خدا اس کو بلیس کرے گا، اور ہر طرح کی ناراستی، نچاکی، ہر طرح کے جو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے وہ ماں کو، باپ کو، جو ایجوکیشن دے رہا ہوتا ہے، تعلیم دے رہا ہوتا ہے. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. بالکل. اور جس طرح بھی آپ نے یہودی قوم کی بات کی، تو وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب عورت کو یہ امید نہیں ملتی ہے تو وہ تب سے ہی خدا کے کلام کو پڑھنا اور میتھس کی ایکسرسائز کرنا، وہ کام جو دماغی مشق ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ ذہین ہو. اور جیسے ہی وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی خدا کے کلام کو اندر ہی جی رہا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ ماں واقعی خدا نے ایک ایسی ہستی بنائی ہے کہ جس کے وسیلے سے جب اس کے اندر ایک زندگی آ جاتی ہے تب سے ہی کلام اس کی زندگی میں ہوتا ہے. اب یہ اس پر ڈپینڈ ہے کہ وہ اس بچے کے اندر کلام دے رہی ہے یا دنیاوی باتیں دے رہی ہے. پھر ہم بعد میں سر پکڑ کے روتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو آج ہی ہم اپنی غلطیوں پر نگاہ کریں، اور جو بیٹیاں، جو مائیں ماں کے عہدے پر فائز ہونے کو ہیں یا آنے والے وقتوں میں ہوں گی، تو ابھی سے ہی اپنی تربیت کریں تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں اور خدا کا کلام زندگیوں میں جڑ پکڑے. سسٹر، میں چاہوں گی کہ اب ہم بات کرتے ہیں شادی کے ابتدائی دنوں کی، کہ جب انگیجمنٹ ہوتی ہے، شادی کا رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں، زندگی تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی. اور زندگی جب شادی کے اسٹارٹنگ ڈیز ہوتے ہیں تو بڑی خوشگوار ہوتی ہے، کیونکہ گھومنا پھرنا، ٹائم ساتھ ایکسپینڈ کرنا، ڈنر پہ جانا، دعوتیں اڑانا، تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ساری زندگی ایسے ہی رہے گی. مگر جب تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، لائف جو ہے وہ اسموتھ ہونا شروع ہوتی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے جاب ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے گھر اگر آپ کا کرایہ کا ہے تو آپ نے دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہوتا ہے، یا آپ پہلے سیپریٹ رہ رہے تھے تو شاید اب آپ کو جوائنٹ فیملی میں جانا پڑتا ہے. تو بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہسبینڈ ان تبدیلیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور کبھی کبھی وائف. تو مزاج جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں. ایسے حالات میں، ایسے واقعات میں، یہ جو تبدیلی کا جو پروسیس چل رہا ہے اس میں کلام کیا کہتا ہے کہ عورت کو اور مرد کو کس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے ہر طرح کی تبدیلی کے طور پر؟ عورت اور مرد جو ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سب سے پہلے تو کلام کے حوالے سے اکٹھے بیٹھ کے دعا کرنے چاہیے. بے شک. جب رات کو اکٹھے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں. چونکہ آہستہ آہستہ جب شادی پرانی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ورک کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے
کام بہت زیادہ ہوتا ہے، سم ٹائم فائنینشیل انوالومنٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، سم ٹائم فیملی انوالو ہوتی ہے، سم ٹائم جو ہے آپ کا جو رویے ہیں وہ اس وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں، شوہر جو ہے وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ باہر دیتا ہے اور عورت کہتی ہے ویئر از مائی ٹائم، ٹھیک ہے، اور سم ٹائم رویے اس وجہ سے بھی چینج ہو جاتے ہیں کہ ہسبینڈ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے فائنینشیل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے، اور بعض اوقات جو ہے وہ باہر انٹرسٹ جو ہے وہ شوہر لیتا ہے، بیوی میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور رویے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے بیٹھ کے دونوں میاں بیوی دعا کرنے والے ہیں تو کچھ ناراضگیاں ہوں گی، رویے یقیناً تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے اور جو پریشر ہوتا ہے کام کا اور جو بہت ساری اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ فائنینشیل زیادہ تر جو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں گھرانوں کے اندر، اور جن گھرانوں میں فائنینشیل ایشوز نہیں ہوتے وہاں پہ ایک اور ایشوز ہوتے ہیں، وہاں پہ مرد جو ہوتا ہے وہ باہر کی خواتین میں انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف کو جو ہے اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اگر وہ ہاؤس وائف ہوتی ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ کہتے تم سارا دن گھر میں کیا کرتی ہو، جبکہ وہ 24 گھنٹے کی ملازمہ، اگر ہاؤس وائف ہے تو 24 گھنٹے کی، تو بیوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ملازمہ ہے جس کو ساری زندگی اس خوشی میں رکھا جاتا ہے کہ تو اس کی مالکن ہے، جبکہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری اور وجوہات ہیں، بہت سارے جوڑے جو ہیں۔ میں جو جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے مرد کا اور عورت کا۔ ہم شادی کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن وقت کے گزرتے گزرتے شروع کی شامیں تو بڑی اچھی گزر رہی ہوتی ہیں، باہر کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، اچھا وقت گزر رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خلا پیدا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن شوہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، بیوی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے سب ٹھیک چل رہا ہے، جب تک کہ کوئی میجر کرائسس جو ہے وہ گھر میں پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے رویہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ متی کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 45 اور 46 آیت جو ہے اس کو کلام پاک میں سے اگر تلاوت کیا جائے تو وہاں ایک موتی کی تمثیل دی گئی ہے کلام پاک کے اندر، اور موتی جو ہے وہ سوداگر اس موتی کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ بیچ ڈالتا ہے۔ ذرا پڑھیے گا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 45 اور 46 ورس۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ یہاں پہ سوداگر کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیے، اس کا رویہ اس موتی کو پانے کے لیے دیکھیے کہ اس نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا اس موتی کو پانے کے لیے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں شادی کرنے کے بعد ہم اس چیز اپنے ایٹیٹیوڈ کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے۔ جبکہ اگر سوری آپ کو روک رہی ہوں، جبکہ اگر لو میرج ہو جو کہ بڑی مشکل سے ہوئی ہو تو اس کو کرنے کے لیے لڑکا یا لڑکی کس حد تک جاتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں، ان کو منانے کے لیے بہت کچھ اپنے اوپر اپلائی بھی کرتے ہیں، جان بھی لڑکیاں جان بھی لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں، مگر بعد میں پھر وہ جو سچویشن ہوتی ہے نا وہ تو اس میں یہی آپ کو بتانا چاہوں گی، جیسے کہ ہم درخت ہے اگر اس کو ہم پانی نہیں دیتے، کھاد نہیں دیتے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں کو بھی جو ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ جسمانی خوراک لیتے ہو، آپ کی باڈی جو ہے وہ فزیکلی آپ ٹھیک رہتے ہو، جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خوراک کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل کنسنٹریشن، توجہ۔ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو توجہ ضرور دیا کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب شادی تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو وائفز بھی ہسبینڈس کو توجہ نہیں دیتی اور ہسبینڈس بھی جو ہے وہ وائفز کو توجہ نہیں دیتے۔ پھر ٹائم سپینٹ، ایک ہوتا ہے کوانٹٹی ٹائم اور ایک ہوتا ہے کوالٹی ٹائم، ٹھیک ہے؟ ہم کوانٹٹی ٹائم شاید سارا دن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کوالٹی ٹائم نہیں گزارتے۔ اب اس میں ڈفرینشیٹ یہ کروں گی، کوالٹی ٹائم اور کوانٹٹی ٹائم میں آپ صبح سے شام تک اکٹھے کام کر رہے ہو، لیکن آپ جو ہے لڑ جھگڑ کے کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ٹائم تو سارا
इकट्ठे गुजार दिया सुबह से शाम तक, लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं था। क्वालिटी टाइम आपका ये होगा कि अगर आपने आधा घंटा भी उसमें जो है वो घर में बैठ के चाय पीने के बहाने, या आप कहीं ड्राइव के लिए बाहर चले जाते हो, या बच्चे आपके जो हैं वो साथ नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ अकेले बैठे हुए हो और आप एक दूसरे से जो है अपनी बातें शेयर करते हो, ठीक है, ठीक है, अपने दिल की बात एक दूसरे से करते हो, और वो क्वालिटी टाइम होता है। वो बेशक वो आपके 5 मिनट ही क्यों ना हो, अगर आपका एक जुमला जो है वो आपकी वाइफ के लिए अच्छा हो जाए तो वो उसका क्वालिटी टाइम बेस्ट टाइम हो जाता है। पूरे दिन का वो इकट्ठे रहने से वो 1 मिनट का जुमला उसके लिए ज़्यादा जो है वो अफेक्टिव जो है वो होता है। बहुत सारे शौहर जो होते हैं वो अपनी बीवी की वो कितना अच्छा भी खाना पकाए वो तारीफ़ नहीं करते, और कई औरतें जो हैं वो तरस जाती हैं कि मेरी जो है मेरा शौहर तारीफ़ करे, दुनिया तारीफ़ करती रहे, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने बहुत अच्छा ये काम किया, लेकिन अगर शौहर तारीफ़ ना करे तो उसके अंदर एक एम्प्टीनेस, खला जो है वो रह जाती है। बीवी जब तैयार होती है, ठीक है, तो उसको सारी दुनिया कह रही हो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर शौहर ना कहे तो उसको ऐसे लगता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। अगर शौहर जो है वो कह दे कि आप बहुत प्यारी लग रही हो, तो बाकी दुनिया कोई भी कुछ ना कहे तो वो बड़ी खुश अंदर से हो जाती है। इसी तरह शौहर को भी ज़रूरत होती है एक्नॉलेजमेंट की। बहुत सारी जगहों पे ये सोचा जाता है कि शायद जो है वो बीवी ही की ज़रूरत होती है, शौहर को भी ज़रूरत होती है। तो जब शौहर भी अच्छा लग रहा हो तो बीवी को भी चाहिए कि वो उसको अप्रिशिएट करे, उसका कोई अच्छा काम है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो ये हमारा क्वालिटी टाइम बन जाता है। बिल्कुल, ठीक है। तो हमें खुराक देने की ज़रूरत है, यानी पहली क्या देनी है हमें, तवज्जो, कंसंट्रेशन। दूसरा हमें टाइम देना है, और फिर तीसरी जो चीज़ मैं बताऊंगी वो है सैक्रिफाइस, ठीक है। हमें एक दूसरे के लिए कुर्बानी जो है वो देनी है। और अगर हालात ख़राब हो गए हैं तो बीवी को ये नहीं करना कि वो शौहर को छोड़ के मेके चली गई है, बल्कि प्रेशराइज भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, उन हालात के अंदर जो है उसको सिचुएशंस को जो है वो हैंडल करने की कोशिश करनी है, और नए से नए आइडिया सोचनी है। खुदावंद की हजूरी में जाए और खुदावंद से रिफ़्रेश होके अपने शौहर को आइडियाज़ दे और उसे बोले तुम इस वक्त अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दुनिया का सबसे जो करीबी रिश्ता है वो मियाँ बीवी ही का है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे तो उसका हस्बैंड जो है अगर वो ठीक ना, मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ अगर कोई रिश्ते अच्छे नहीं मिलते, कुछ बेटियाँ उनकी एज ज़्यादा हो जाती है और वो लोग जो है वो स्टैंडर्ड की वजह से या एजुकेशन ठीक नहीं ना होने की वजह से शादी नहीं करते अपनी बेटियों की। मैं एक नाम नहीं लूँगी, मेरी एक फ्रेंड थी तारिक रोड पे, उसकी बेटी जो है वो एयर होस्टेस थी और उसने मुझे कई बार कहा कि शमीम मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखो, और उसने बहुत सारे और लोगों को भी बोला, लेकिन वो ये कहती थी कि मैंने किसी मोहल्ले के लड़के से शादी नहीं करनी, मैंने किसी बस्ती के लड़के से अपनी बेटी, क्योंकि हम लोग जो है हमारा स्टैंडर्ड है, हम लोग हमारा घर जो है ये तारिक रोड पे है, हमारा बंगला है, मैं किसी आम छोटे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। और उस लड़की की जो एज है वो करते करते मेरी आंखों के सामने जो है वो 35 साल हो गई, और फिर उसकी डेथ, मेरी जो फ्रेंड है उसकी डेथ हो गई, और उसकी बेटी की शादी जो है अब तकरीबन वो 38-39 इयर्स ओल्ड हो गई है, लेकिन उसकी शादी अभी भी नहीं हुई। अगर जो है इस तरह की हम सोच रखते हैं तो फिर बाज़ औक़ात बेटियां दरवाज़ों पे रह जाती हैं। तो हालात जो हैं जो तब्दील होते हैं, जो रवैये तब्दील होते हैं वो इस तरह होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। और एक और एग्जांपल है मत्ती की अंजील, उसका 19 बाब उसकी 5 और 6 आयत जो है कलाम पाक में से पढ़िएगा। कलाम हमें जो है ये कहता है कि मर्द जो है वो बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी से जुड़ा रहेगा। जी, खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, वो एक जिस्म है। बिल्कुल ठीक है, एक जिस्म। देखे माँ जो है वो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है,
ٹھیک ہے، بطن میں رکھتی ہے، اور بطن میں رکھنے کے باوجود وہ ماں کا ایک حصہ بچہ ہوتا ہے، ماں اس کو اپنی سانس دے رہی ہوتی ہے، بلڈ جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے، ہر ایک چیز بچے کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے ماں اور بچے کو ایک جسم کلام نہیں کہہ رہا، ہسبینڈ اور وائف کو کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے کوئی جدا نہ کرے. تو جو لوگ جدا کرتے ہیں، جو لوگ فیملی کے اندر ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو میاں بیوی کے جو ہے ریلیشن شپ کو دیکھ نہیں سکتے اور کچھ نہ کچھ جو ہے ہسبینڈ کو یا وائف کو جو ہے وہ کہتے ہیں، اور ان کے آپس میں جو ہے جھگڑے جو ہے وہ گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کو بڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے. دوسروں کو جو ہے اپنے گھر کے اندر انوالومنٹ نہیں، اپنی آپ کی جو ٹیریٹری ہے اس میں کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے. اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی جو کوتاہیاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالے، اس کو جو ہے پبلکلی بیان نہ کرے. دوسروں سے، اسپیشلی رشتہ داروں سے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو جو ہے وہ ڈسکس نہ کرے کہ اس کے اندر یہ جو ہے خامیاں پائی جاتی ہیں. خامیاں کس میں نہیں ہوتی، دونوں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اکثر بیویاں جو ہیں وہ اپنی خامیوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتی، وہ شوہر کے اوپر ہی جو ہے وہ کیچڑ اچھال رہی ہوتی ہے، میرا شوہر ٹھیک نہیں، وہ ایسے کرتا ہے. میں خواتین میں کام کرتی ہوں اور میں اکثر جو ہے شاید خواتین مجھے یہی کہتی ہیں کہ آپ مردوں کو زیادہ فیور کرتی ہیں. کیونکہ میں خاتون ہوں تو میں خاتون کی نیچر کو بھی سمجھ سکتی ہوں. اور زیادہ تر جو ہے، میں سب کو تو نہیں کہوں گی، ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ خواتین جو ہیں سبب بنتی ہیں گھر میں لڑائی کا. ایسا ہی ہے. اور خواتین جو ہیں ایشوز کو چھوڑتی نہیں. کبھی بھی جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو ایشو کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہم جھگڑ کس ایشو کے اوپر رہے ہیں. بالکل، وہ بات کہیں رہ جاتی ہے جبکہ ہم اس کو بڑھاتے ہم پاسٹ کی باتوں کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، رشتہ داروں کی باتوں کو، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، اور وہ ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ بن جاتا ہے. یہاں پر سسٹر میں آپ کو روکنے کی جو ہے وہ گستاخی کرنے لگی ہوں. اس کا جواب میں آپ سے بھی لوں گی، مگر اگلے پروگرام میں ایک اور پروگرام ضرور اس پر کریں گے، کیونکہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت لینتھی ٹاپک ہے. ایک آدھ ایپیسوڈ میں کچھ بھی نہیں ہونا تھا. ہم نہیں چاہتے کہ کچھ خلش باقی رہے. اگلے پروگرام میں پاسٹر صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے، اور کچھ 2-3 سوال اور باقی ہیں. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں اسی جگہ اسی وقت. دیکھنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.